السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس سیشن میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ایک سفر کی روتاد جس میں ہوئی سری لنکا سے آئی عیسائی راہبات سے ملاقات۔ یہ بڑا حیران کن، دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ لاہور میں ایک شارٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد میری ملتان واپسی تھی۔ جیسے ہی میں بس میں سوار ہوئی تو سامنے جب میری نظر پڑی تو ایک نوجوان خاتون کی ننگی پنڈلیاں تھیں۔ ناقابل یقین صورتحال میں جب آنکھیں اوپر کو اٹھیں تو خاتون نے ایک ایسا گاؤن پہنا ہوا تھا جو فرام نیک ٹو ڈاؤن دا نی تھا، گھٹنوں سے کچھ ہی نیچے تک، اور سر پر ایک ایسی کیپ جو تھوڑی پیچھے کو لٹکی ہوئی تھی اور بس وہ کپڑا گردن تک ہی آتا تھا، اور گلے میں سلیب۔ محترمہ اپنا سامان سیٹ کے اوپر شیلف میں رکھ رہی تھیں، بازو اوپر اٹھانے کی وجہ سے سامان سیٹ کرتے ہوئے ان کے فٹڈ گاؤن سے، اور ان کا سینہ اور نمایاں اور جھلک رہا تھا۔ سوار ہوتے ہوئے میرے بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے صرف میری ہی نہیں بلکہ پوری بس کی نگاہوں اور توجہ کا وہ مرکز بنی ہوئی تھی۔ خیر، جب میں اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھی تو میرے ساتھ انہی کے گروپ کی ایک خاتون تھیں، اور میرے آگے اور اسی طرح میری سائیڈ میں جو سیٹس تھیں وہ بھی انہی کے گروپ کی خواتین پر تھیں۔ میری دعوت کی طبیعت متحرک ہوئی۔ میں ان کے بارے میں جاننے کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ خیر، جب بس آگے بڑھی، سفر طے ہونا شروع ہوا تو ساتھ بیٹھی خاتون مسلسل ریلز، شارٹس اور جو بھی عام طور پر اسکرین میں ٹائم پاس کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اسکرول کرتے ہیں، وہی کچھ دیکھا جانے لگا۔ لیکن ساتھ بیٹھی ہوئی اور جب یہ سی چیزیں ہینڈ فری کے علاوہ یوز کی جا رہی ہوں تو ساتھ والے کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں، یعنی وہ سب چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں جو وہ دیکھتا نہیں یا دیکھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال میری ناگواری دیکھتے ہوئے فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ مجھے ہینڈ فری یوز کرنا چاہیے، اور پھر سارا سفر اس ہینڈ فری کے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنی روٹین کے مطابق اپنے موبائل میں قرآن اوپن کیا اور آہستگی سے اس کی تلاوت کرنے لگی، جس کا اس پر بھی اثر ہوا کہ اس کے بعد اس نے ان شارٹس اور ریلز کے بجائے اپنے چرچ کی ویڈیوز کو اوپن کیا اور وہ ملاحظہ فرمانے لگیں۔ اس کے بعد جب ریفریشمنٹ کے لیے ہم نے اپنے کھانے پینے کا سامان نکالا تو اشیاء کے تبادلے سے بات چیت کا آغاز ہوا۔ اس میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سری لنکا سے آنے والی عیسائی راہبات ہیں جو پاکستان میں موجود مختلف چرچوں میں جا کر اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گی۔ مقابلہ ٹکر کا شروع ہوا، یہاں سے اسلام کی داعیہ اور وہاں سے عیسائیت کی راہبہ۔ فرق کیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ میری گود میں میرا چھوٹا بیٹا تھا جو بار بار میرے ہاتھوں سے کھیلتا، میرے گالوں کو چومتا، میرے منہ میں کچھ ڈالتا، میں اسے کھلاتی، اور یوں ہمارا محبتوں والا سفر ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ویران گود، حسرت بھری نگاہیں اور وحشت زدہ چہرہ، کیونکہ ان کی تحریف شدہ عیسائیت میں ہیومینٹی، ریلیجیس اور چرچ کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کرنے والوں کے لیے یا دعوت تبلیغ میں حصہ لینے والوں کے لیے شادی شجرہ ممنوعہ ہو جاتا ہے، یعنی رہبانیت رشتوں اور لذتوں سے تعلق توڑنے کا نام ہے۔ ان کی سوچ کے مطابق اللہ کی محبت یا خدا کی محبت یا یسوع مسیح کا ساتھ صرف اسے مل سکتا ہے جو دنیا سے ناطہ توڑ دے، اور یہ وہ اوتھ اور یہ وہ حلف ہے کہ جسے وہ اٹھا تو لیتے ہیں مگر نبھا نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس ہیوی انٹرنیٹ کی ڈیوائسز ہوں، جیسے میں نے دیکھا، اور ٹچ موبائل ہوں، اور اس پر وہ انلیمیٹڈ جو چاہیں دیکھ رہی ہوں، اور پھر ان کا لباس بھی دعوت گناہ دینے والا ہو، تو بھلا وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہیں؟ میں سوچنے لگی کہ ہم ایون محرم کے ساتھ باحجاب اپنے آپ کو زینت سے بچا کر، آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یوزلی میرے جو گاؤنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ فلی لوز کورڈ اور ڈھکے چھپے ہوتے ہیں، اور 5 بچوں کی ماں
یعنی ایک عمر رسیدہ خاتون جب سفر پر نکلتی ہے وہ اپنے آپ کو بھوکھی نظروں اور ہوس بھری نگاہوں سے نہیں بچا سکتی، تو وہ کہ جن کا لباس ایسا ہے اور وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ پر کنوارے پن کا ٹیگ اور لیبل بھی لگایا ہوا ہے اور جن کے پاس انٹرنیٹ کی ہر طرح کی ایکسیس بھی ہے، اور تنہا یہ خواتین بغیر کسی مرد کی سپورٹ کے ساتھ کے ملکوں کے، شہروں کے اور ان کے کونوں کونوں کے اکیلے سفر، یہ کیسے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھتی ہیں؟ یا چرچوں میں جس میں آگے ان کا پاپ بھی ہوتا ہے اور پاپ کے سامنے ان کا لیٹنا اور سر کو جھکانا اور جسم کو دکھانا، یہ ایک ناقابل بیان، ناقابل عمل چیز ہے۔ اسی سوچ سے متاثر ہو کر پھر ہمارے ہاں بھی قرآن سے شادی اور ساری زندگی کنواری گزاری والی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق بھی جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کو مسیح کی ساس یعنی مدر ان لا آف گاڈ کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ شادی کا تصور ختم، بیوی اور اولاد کا تو پتہ ہی کاٹ دیا، اس کے علاوہ جو ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں ان سے محبت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بلکہ کسی بھی انسان کی دل میں محبت ان کے ہاں ایک جرم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ انسانیت ہو سکتی ہے جب انسانیت کی محبت ہی نہ ہو؟ اور میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ میری گود میں بیٹھا ہوا بچہ ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون کے لیے ایک نفرت اور غصے کی نظروں کا شکار رہا۔ جس طرح اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ بچے کو دور رکھنا یا کہیں مجھ پر کوئی چیز اس کے ہاتھوں کی نہ لگ جائے۔ بھلا ایسے لوگ انسانیت کی کیا خدمت کر سکیں گے کہ جن کے دلوں میں کسی بچے تک کی محبت کی گنجائش نہیں اور انسان کی محبت ان کے ہاں جرم تصور کی جاتی ہے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، انہی کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ ہے، اور ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے۔ اور مسیحی اولیاء کے تذکروں میں ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک راہب کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن کسی نہ کسی طرح اس کے ماں باپ نے اپنی جدائی میں تڑپنے کی داستانیں اس کو لکھ کر خطوط میں جب بھیجیں تو اس نے ان خطوط کو پڑھے بغیر آگ میں جھونک دیا کہ کہیں انہیں پڑھ کر اس کے دل میں ماں باپ کی یاد نہ آ جائے۔ ایک اور راہب کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کے والدین نے صرف ایک بار ایک نظر اپنے سامنے آنے کی درخواست کی کہ بس ہم صرف دور سے دیکھ لیں گے، تو اس نے سامنے آنے تک سے انکار کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ ایک اور خطرناک قصہ تھا کہ سینٹ سٹلائٹس اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کر 27 سال غائب رہا۔ باپ اس کے غم میں مر گیا اور ماں تک جب اس کی ولایت کے چرچے پہنچے، وہ بیچاری پوچھتی اس کی خانقاہ تک پہنچی تو لاکھ منتیں سماجتیں کی کہ صرف ایک بار اپنی شکل دکھا دو یا مجھے اندر بلا لو یا تم باہر آ جاؤ۔ اس ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا۔ 3 رات اور 3 دن وہ خانقاہ کے دروازے پر پڑی رہی، آخرکار وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی۔ تب ولی صاحب نکل کر آئے، ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بھی بے رحمی، بدسلوکی اور قساوت برتنے کے ایک سے بڑھ کے ایک واقعات لکھے تھے۔ اس کے برعکس آپ اسلام کو دیکھیں، والدین کا مقام، والدین سے حسن سلوک کی وصیت توحید کے بعد اول درس ہے، اور پھر اولاد کے حقوق، اولاد کی تربیت، اولاد سے محبت کی سیرت کی مثال دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کو کندھوں پہ اٹھائے بوسے دیتے نظر آتے ہیں۔ اور قریبی رشتہ داروں کی بات، قرآن میں ذوی الارحام کی وصیت آپ کو بار بار نظر آئے گی۔ بیوی کو کھلانا صدقہ قرار پائے گا، ازدواجی تعلق نبھانا ثواب کا کام ٹھہرا۔ مسلمان تو کیا، ایک عام انسان کو بھی تکلیف سے بچانا، موت کے منہ سے نکالنا انسانیت پر احسان ٹھہرا۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اور دوسری طرف عیسائیت کیا، کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سخت سے سخت قوانین صرف کہنے اور لکھنے کی حد تک ہوتے ہیں، عملی طور پر جو ان کے کرتوت ہیں الامان والحفیظ، انسانیت بھی شرما جائے۔
عفت کے معاملے میں بھی فطرت سے لڑ کر رہبانیت نے جو شکست کھائی تو بری طرح سے کھائی۔ بد اخلاقی تو چھوٹا لفظ ہے، وحشیت اور غیر انسانی جو افعال کیے اس کی گواہی صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تاریخی کتابوں اور آج کی میڈیا رپورٹس میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ BBC سروے سمیت آپ کوئی بھی انٹرنیشنل نیوز ڈیسک پر یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ مورخین و مصنفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بھری پڑی ہیں کہ راہبات کی خانقاہیں بد اخلاقی کے چکلے بن گئی ہیں، فحاشی کے اڈے بن گئے ہیں، 4 دیواریوں میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، پادریوں اور چرچ کے مذہبی کارکنوں میں محرمات تک سے ناجائز تعلقات اور خانقاہوں میں فطری جرائم خلاف وضع طریقوں سے کیے جاتے ہیں، اور کلیساؤں میں کنفیشن یعنی اعتراف گناہ کی باقاعدہ رسم بد کرداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حیران ہوں کہ جب اندر کے حالات یہ ہیں تو کس طرح دنیا میں انہوں نے مختلف سروسز دے کر مثلاً چیریٹی کا، ویلفیئر کا کوئی ہاسپٹل بنا دیا، سینٹ جوزف کے نام سے مختلف سکولز، یا راشن، سپورٹ یا ایڈ کے نام پر کس طرح انہوں نے اپنی ساکھ بحال کی ہوئی ہے اور بمشکل اپنا نام بچائے ہوئے ہیں، اور اس وقت اپنے مشن کو بچانے کے لیے انہوں نے خواتین کو اس میدان میں چھوڑا ہوا ہے۔ وہ باتیں پرانی ہیں کہ جو آپ صرف تاریخی ناولز میں یا نسیم حجازی کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ کس طرح وہ میدان جنگ میں اپنی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو پھنساتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں جاتے ہیں۔ اب باقاعدہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسا گروپ، یہ گینگ، ایسی خواتین دیکھی ہیں جو اس طرح کے لباس میں مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ غریب غربا بیچارے راشن کے لیے، ایڈ کے لیے، علاج کے لیے، تعلیم کے لیے ان کا ترنیوالا بن جاتے ہیں، اور ہوس کی بھوک تو ویسے بھی عروج پہ ہے۔ اس سارے سنیریو میں مسلمان اس مسئلے سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے کہ عورت دعوت دین کا کام کر سکتی ہے یا نہیں۔ مسلمان عورت اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے کس طرح دعوت دین میں حصہ ڈال سکتی ہے، خاص طور پر وہ خواتین جو مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی صلاحیتوں سے، ان کے علم سے، عمل سے، مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ملک و ملت کی ترقی کا حصہ دار بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جس میں ایون کہ شادی سے پہلے، شادی کے بعد اور شادی کا رشتہ ختم ہونے کے بعد ہر حال میں اسلام عورت کو قبول کرتا ہے، اسے ملک و ملت کی ترقی میں حصے دار بناتا ہے۔ اللہ کے لیے دشمن بڑی چال چل رہا ہے، اپنے آپ کو دقیانوسی، تنگ ذہنی، کنزرویٹو، بیکورڈ سوچ سے نکالیے اور وسیع دین کی وسعتوں کو پہچانیے، عورت کو اس کا جائز مقام دیجیے، ملک و ملت کی ترقی میں، خدمت دین، خدمت انسانیت میں اسے حصے دار بنائیے۔ میں اپنی زندگی میں یہ منظر نہیں بھول سکوں گی کہ اسلام بھرپور شادی شدہ زندگی، بال بچوں کے ساتھ خدمت دین اور خدمت خلق میں مرد و عورت کو حصے دار، ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ دوسری طرف اپنی خواہشات کو چھوڑ کے، لذتوں سے منہ موڑ کے، رشتوں سے تعلق توڑ کے کوئی مذہب کی خدمت کے لیے آتا ہے اور پھر اس میں کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ موازنہ کیجئے مسلمان ہونے پر